ناظرین، تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز معاہدہ، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ مالک سے اس کی ملکیت چھین لی گئی اور اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کا حق جو تسلط تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ جی ہاں، معاہدہ لوزان جو ہے وہ 100 سالہ معاہدہ، جس میں ترکی اس کے سمندروں پر قبضہ کر لیا، یورپی ممالک نے، یونان نے، اور ان پر اپنا حق تسلط جما لیا، جیسا کہ فلسطین کی زمینوں پر اسرائیل کر رہا ہے۔ اسی طرح ہی ترکی کے سمندروں پر یورپ نے 1923 میں ایک ایسا معاہدہ کیا سوئٹزرلینڈ میں، جو آج تک پوری دنیا کے جو آزاد مبصرین ہیں وہ حیران ہوتے ہیں اس بہت بڑی ناانصافی پر کہ سمندر ملکیت ہیں آبنائے باسفورس اور دیگر سمندر ترکی کے۔ برطانیہ اور فرانس، یونان، یعنی پہلی جنگ عظیم کے اتحادی، انہوں نے ترکی کو بیچارے کو باندھ کر، جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا تھا، حالانکہ یہ چھوٹا سا ملک جس کی 3 براعظم تک حکومت تھی اور جس کی کوکھ سے 100 سے زائد چھوٹے بڑے ممالک نکالے گئے، کوئی ٹکڑا یونان نے کاٹا، کوئی اٹلی نے کاٹا، اور اسی طرح فلسطین، عراق، اس پر برطانیہ نے تسلط جمایا، اردن، شام، اس پر فرانس قابض ہو گیا۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں ترکی کے سمندروں کو آزاد کر دیا گیا، یعنی ترکی ان سے کوئی پیسہ، کوئی ٹیکس، کچھ بھی وصول نہیں کر سکتا، اور ان کو شرح عام یعنی کہ ایک عام سمندر قرار دے دیا گیا، شرح کہتا ہوں۔ تو اسی طرح ناظرین قرار دیا گیا کہ ترکی اپنی سرزمین میں کوئی ڈرلنگ، یعنی کوئی پٹرول، کوئی گیس، کوئی معدنیات، کچھ بھی نہیں نکال سکتا، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے، یعنی وہ زرخیز سرزمین، اس کی معدنیات سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح وہ اپنے پانیوں پر کوئی ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، ابنائے باسفورس پر، یعنی یورپ، یونان اور یہ سارے لوگ یہ سارے ممالک مفت تجارت کریں گے۔ ناظرین، یہ 100 سالہ معاہدہ جو 24 جولائی 1923 کو شروع ہوا تھا، یہ 2023 میں ختم ہو گیا ہے۔ اب ترکی آزاد ہے اس حیرت انگیز منصوبے سے، یعنی وہ اپنے ملک میں ڈرلنگ بھی کر سکتا ہے، اپنی معدنیات بھی نکال سکتا ہے، آئل، گیس، مختلف یعنی کہ اس طرح کے جو قدرتی ذخائر ہیں وہ بھی نکال سکتا ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے، اور اکیلا ہی آبنائے باسفورس کا بھی مالک بن گیا ہے۔ جی ہاں، اس معاہدے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ترکی کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ سے بننے سے روکا جائے، جو مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑی سلطنت، جس نے افریقہ، ایشیا، یورپ پر حکمرانی کی 600 سال سے زائد عرصہ تک، جو پہلی جنگ عظیم میں، یعنی کہ اس کے فوراً بعد، یعنی کہ اس کے درمیان ہی اس کی ٹوٹ پھوٹ کا ایک سازش کے تحت یہودیوں نے اور یعنی کہ سازشوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد یعنی 1920 میں فرانس، برطانیہ نے اس فتنے کی جو ابتدا کی تھی، وہ اٹلی کے ایک جزیرہ سان ریمو کانفرنس میں اس کو توڑنے کا عمل کیا تھا، جس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے ہی فلسطین، عراق یعنی بیت المقدس، اس پر برطانیہ قبضہ کرے گا، اور برطانیہ نے وہاں پر قبضہ کر کے وہ آگے سے دوسری جنگ عظیم اور مختلف ممالک یعنی مختلف مواقعوں پر یہودیوں سے باقاعدہ کوئلے کی تجارت میں کروڑوں ڈالر، پاؤنڈ وصول کیے اور پھر اسرائیل بنایا۔
14 मई 1948 को। इसी तरह फ्रांस उर्दन और शाम पर काबिज हुआ और उनको अमेरिका की भी हिमायत हासिल थी। इसी तरह रूस भी चंद टकों पर राज़ी हो गया था। तो नाज़रीन, ये मुआहदा यानी तुर्की सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया। उसके बाद तुर्की बेचारे को मर्द बीमार करके उसके समंदरों को भी कब्ज़ा करके, बल्कि वो पूरी दुनिया के इस्तेमाल के उसमें उनको फ्री कर दिया गया, फ्री ट्रेड, यानी उससे तुर्की बेचारा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो 100 साल तक वो मंसूबा उसी तरह ही रहा है कि तुर्की अपने समंदरों से, यानी उनकी आबी जो बंदरगाहें थी, उनसे कोई टैक्स कुछ भी नहीं वो कर सकता था। अब वो मुआहदा ख़त्म हो गया है और अब तुर्की आज़ाद है। वो यूरोप से, अफ्रीका से, इवन के यूनान से यकीनन टैक्स वसूल कर सकता है और अपने आप को दोबारा सुपर पावर बना सकता है, जैसे सल्तनत उस्मानिया थी। तो नाज़रीन, जिस तरह फ़लस्तीन की सरजमीन पर बरतानिया ने, फ्रांस ने इसको इसराइल को काबिज कराया, इसी तरह ही तुर्की की सरजमीन पर, उसके समंदरों पर इन ममालिक ने इसका कब्ज़ा कराया, उसको फ्री उसके समंदरों पर उसका, यानी कि इन्होंने कब्ज़ा किया, उसको खुद भी फ़ायदा उठाया और पूरी दुनिया को फ़ायदा वो कराया, ताकि आलम इस्लाम मजबूत ना हो सके। और आज वो मुआहदा ख़त्म हो गया है, तो अब तुर्की आज़ाद है, यकीनन उसकी मईशत को फ़ायदा होगा। और फिर इसी वजह से अब दोबारा बरतानिया, फ़रांस, ये सारे इकट्ठे होकर फ़लस्तीन, तुर्की इनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। गज़ा पर भी हमला किया गया है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ सूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।